بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہمارے آج کے اس پروگرام کے روح روا استادی حضرت اقدس مولانا مفتی سید محمد سلمان صاحب دامت برکاتہم، اور آج کے ہمارے اس اجلاس کے صدر محترم حضرت اقدس مولانا حافظ محمد ندیم صدیقی صاحب، صدر جمعیت العلماء مہاراشٹر اور سرپرست اعلیٰ دینی تعلیمی بورڈ مہاراشٹر، اور دیگر ہمارے معزز موقر علماء اکرام جو اسٹیج پر تشریف فرما ہے، اور حاضرین گرامی، یہ ہمارا دینی تعلیمی بیداری مہم کا سروے اور اس کی مہم جو ہے الحمدللہ 15 دن تک چلتے رہی، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے جمعیت کے خدام نے اس کو پہلے کے مقابلے میں کافی حد تک دل پر لیا، اور جو واٹس ایپ پر پروگرام کی خبریں، جلسے کی اس کی ویڈیو، بچوں کی ریلیاں اور سروے کرتے ہوئے جو رپورٹ آئی ہے وہ ذرا امید افزا ہے، لیکن ہم اس کو آخری نہ سمجھے۔ امت کے بچوں کا بہت بڑا طبقہ میرے بھائیوں ابھی مکتب سے باہر ہے، اور یہ بچے جو ہے اسکولوں میں جا رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ اسکولوں کے تعلیم کا نظام اس کو بالکل کفریہ شرکیہ بنا دیا گیا ہے، اور ہم لوگ اس کو اہمیت کے ساتھ میں نہیں لے رہے ہیں۔ 2-4 اسکولوں کے ذمہ داروں سے بات ہوئی کہ بھئی یہ شرکیہ کفریہ پڑھانے کے بارے میں، تو ان کا یہ تاثر تھا کہ مفتی صاحب کیا ہے، تعلیم کے لیے اگر تھوڑا سا کمپرمائز کر لیے تو کیا ہے، یہ ذہنیت اور یہ سوچ بنتے جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہماری سب سے بڑی ضرورت، سب سے اہم ضرورت یہ ہے کہ ہم اور ہماری نسل دین پر جیے، اور اس پر ہی ہمارا خاتمہ ہو، اس سے بڑی ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہمارے بچے جو ہے ان کے گود میں جا رہے ہیں، اور یہ شرکیہ کفریہ تعلیم میں وہ مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ 1990 کے اندر ایک رپورٹ چھپی تھی اخبارات کے اندر، اس میں عیسائیوں نے پورے دنیا کا سروے کیا تھا۔ اس سروے میں یہ بات آئی تھی کہ 20 سال کے بعد یا 50 سال کے بعد پوری دنیا میں اسلام کا اور مسلمانوں کا غلبہ ہو جائے گا۔ تو ان کو بڑی فکر ہوئی کہ ان کا غلبہ ہو جائے گا، تو وہ ان کا جو پوپ ہوتا ہے اس کے پاس میں گئے، رپورٹ پیش کی کہ صاحب ایسا ایسا معاملہ ہے۔ تو اس پوپ نے کہا کہ تم یہ سروے کرو کہ مسلمانوں کے بچے مدرسوں میں اور مکتبوں میں کتنے جاتے ہیں، اور اسکولوں میں کتنے جاتے ہیں، اور خاص طور سے انگلش میڈیم کے اسکولوں میں کتنے جاتے ہیں۔ پھر انہوں نے سروے کیا عیسائیوں نے، تو ان کے سروے میں یہ بات آئی کہ مسلمانوں کے 20% بچے مدرسوں میں اور مکتبوں میں جاتے ہیں، اور 80% بچے اسکولوں میں جاتے ہیں۔ تو اس پوپ نے کہا کہ تمہاری رپورٹ اگر صحیح ہے کہ مسلمانوں کے 80% بچے یہ اسکولوں اور کالجوں کی نظر ہے اور مکتب اور مدرسے میں نہیں جاتے، تو یہ میری بات سن لو کہ روئی کے پھائے لو، اپنے کان میں ڈال دو اور رضائی اوڑھ کے سو جاؤ کہ یہ 80% مسلمانوں کے بچے یہ مسلمانوں کے نہیں ہیں، یہ ہم عیسائیوں کے ہیں۔ میرے بھائیوں دوستوں، ایسے حالات ہوتے جا رہے ہیں۔ دیہاتوں میں جاؤ جہاں پر 10-15 مکان ہیں، بڑا برا حال ہے، غریب لوگ رہتے ہیں، امام کی تنخواہ دینا ان سے نہیں ہوتی ہے۔ امام کو بھیجو وہاں پر، مہینہ 2 مہینہ ٹکتا ہے، اس کی تنخواہ نہیں ہوتی ہے، وہ وہاں سے نکل کر آتا ہے۔ وہ غریب لوگ دن بھر کام میں لگے رہتے ہیں، مسجد ہے، نہ اذان ہوتی ہے، نہ نماز ہوتی ہے، نہ بچوں کے تعلیم کا کوئی نظم ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم نے یہ دل پر نہیں لیا، ان دیہاتوں کی فکر ہم نے نہیں کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے عمل سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے دیہاتوں میں رہنے والوں، تم مرتد بن جاؤ، تم عیسائی بن جاؤ، تم شرک اور کفر میں لگ جاؤ۔
میرے بھائیوں دوستو، یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت اس وقت ہے کہ ہم اپنے نسلوں کی فکر کریں۔ سب کریں گے میرے بھائیوں؟ کون کون کرے گا؟ دونوں ہاتھ اٹھاؤ۔ اللہ کے گھر میں اللہ سے وعدہ کرو کہ ہم اس کو بالکل اپنا فرض منصبی سمجھ کر اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں گے، ورنہ میرے بھائیوں وہ ہے نا کہ لمحوں نے خطا کی اور صدیوں نے اس کی سزا پائی، ہم اس ڈگر پر آ کے کھڑے ہیں۔ مجھے قوی امید ہے کہ ہمارا جمعیت کا مجمع ہے انشاءاللہ اس کو دل پر لے گا۔ اور آپ بتاؤ، آپ نہیں دل پر لیں گے تو کون دل پر لے گا؟ آپ کے علاوہ کون ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، میری عاجزانہ مؤدبانہ درخواست ہے کہ یہ 15 دن کی مہم پر اس کو بننا کیا جائے۔ یہ کام پورے سال کرنے کا ہے، کریں گے سب انشاءاللہ۔ اب جو ہے تو وقت بہت کم ہے، طے تو یہ ہوا تھا کہ ہر ضلع والے جو 5 ضلعوں کے لوگوں کو جوڑا گیا، ہر ضلع کا صدر جو ہے آ کر اپنی کارگزاری پیش کرے، لیکن ہمارے صدر محترم نے کہا کہ 5 ضلعوں کی جو ایک نظر میں تیار کی گئی رپورٹ آپ وہی پڑھ کے سنا دو تاکہ مفتی صاحب کی بات اپنے کو سننے کا موقع ملے۔ تو یہ کارگزاری میرے بھائیوں، یہ ہمارے یہ برار کے 5 ضلعوں کی کہ پہلے اپنے یہ 5 ضلعوں کے اندر منظم مکاتب 1530 تھے۔ ابھی جو یہ تعلیمی بیداری سروے ہوا تو الحمدللہ اس کے اندر 140 مکتب منظم بنے ہیں۔ دوسرے پہلے جو ہے تو خود کفیل مکاتب 972 تھے، اب جو ہے تو یہ محنت جو چلی ہے تو 92 مکاتب اور بھی اس کے اندر بڑے ہیں۔ پہلے بالغان کے مکتب 197 جگہ تھے، اب یہ جو محنت ہوئی 15 دن کی تو 108 مکتب بالغان کے نئے قائم ہوئے۔ پہلے مستورات کے مکاتب 203 چلتے تھے، الحمدللہ ابھی اور 103 کا اضافہ ہوا۔ بنجر بستیاں جو میں نے بتایا کہ 10-12 مکان رہتے ہیں، ایسی بنجر بستیوں میں 32 جگہ پر الحمدللہ امام کا نظم ہوا، مکاتب کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ مسئلہ ہے کہ بنجر بستیوں میں ہم کو جزوی تعاون کرنا پڑے گا، تو ہم نے ایک اس کے اندر یہ بھی اس کے اندر بڑھایا تھا کہ آپ نے اہل خیر حضرات کی کتنی تشکیل کی بنجر بستیوں میں تعاون کرنے کے لیے، تو الحمدللہ 316 لوگوں کی تشکیل ایسی ہوئی ہے کہ جو دیہات کے مکاتب کے لیے تعاون کریں گے۔ اسی طرح دینی تعلیمی بیداری مہم کے پروگرام میدان میں بڑے جو ہوئے ہیں وہ 70 جگہ پر ہوئے ہیں، اور مساجد میں 705 جگہ ہوئے ہیں، نکڑ کے جوڑ 244 جگہ ہوئے ہیں، مکتب کے بچوں کی ریلیاں جو ہے وہ 205 جگہ نکالی گئی ہے۔ یہ جو سروے کا کام ہوا ہے تو یہ برار کی لگ بھگ 45 تحصیلیں ہیں، تو الحمدللہ 38 تحصیلوں کے اندر یہ کام ہوا ہے۔ دینی تعلیمی بورڈ کی باؤڈیاں جو بنانا تھی وہ بھی 35 جگہ بنی ہیں۔ پہلے جو ہے جمعیت کے ساتھ میں جو مکاتب کا الحاق تھا وہ 2128 تھا، اب اس کے اندر اور 582 کا اضافہ ہوا ہے۔ یہ اس کی ایک نظر میں کارگزاری تھی۔ کام ابھی میرے بھائیوں بہت پڑا ہے، آپ سب نے جو ہے تو اس کو دل پر لیا ہے اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو، کوششوں کو، جد و جہد کو اپنے دربار عالی میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دین کے پھیلنے کا، مکاتب کے قائم ہونے کا ذریعہ بنائے۔